ہمیں اس بات پر مطمئن نہیں کرتا. ہمارے لیے اس ہاؤس میں بیٹھنا بہت مشکل ہے. بڑی ڈٹ کر اپوزیشن کی ہے, مارشل لاؤ کی اپوزیشن کی ہے, بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کے سامنے ہم نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کھڑے رہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی دیوار سے لگا لے گا, تو جناب اسپیکر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہماری عزت کی بات ہے, احترام کی بات ہے. لیکن جو غیر ذمہ دارانہ بیانات آ رہے ہیں اس سے نہ صرف میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے. ہم نے کس طریقے سے, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کہیں بھی کوئی چنگاری نہ بنے, کہیں سے بھی کوئی دھواں نہ اٹھے. کیسے ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے, کس طرح ہم سیلاب کا مقابلہ کریں گے اگر ہم آپس میں الجھ پڑیں گے. ایسا ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم آپس میں الجھ پڑیں, ایسا نہ ہو کہ یہاں صوبائیت کی بدبو پھر پھیل جائے, ایسا نہ ہو کہ وفاق پاکستان پھر کمزور ہو جائے. میں آج کسی کا نام نہیں لوں گا. میں اس کنٹروورسی کو, بلاول بھٹو زرداری تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں, حکومت پنجاب کی تعریف کر رہے ہیں, چیف منسٹر صاحبہ کی تعریف کر رہی ہیں, جو میرے لیے بھی. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے آگ لگا کے رکھ دی, پوری نون لیگ کی کانپیں ٹانگ گی. آج راجہ پرویز اشرف نے براہ راست ایسا اعلان کر دیا جس کے بعد نون لیگ کی سانسیں اکھڑ کر رہ گئی ہیں. آصف زرداری نے محسن نقوی کو بلا لیا ہے. اب کیا پیپلز پارٹی کب اور کس وقت عدم اعتماد لے کر آ رہی ہیں, آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہم پاکستانی, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. میں آج کسی کا نام نہیں لوں گا. میں اس کنٹروورسی کو انتہا تک نہیں پہنچانا چاہتا, میرا منصب اس بات کا مجھے اجازت نہیں دیتا. لیکن خدا گواہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جناب اسپیکر. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کہاں سے بات اگنیٹ ہوئی ہے. بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں, حکومت پنجاب کی تعریف کر رہے ہیں, چیف منسٹر صاحبہ کی تعریف کر رہی ہیں, جو میرے لیے بھی بڑی قابل احترام ہے, جو ایک خاتون ہے. ہم تو خواتین کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. میں نے تو سیاست ایک خاتون سے سیکھی ہے, میری تو قائد ایک خاتون تھی. تو میں نہیں چاہوں گا کہ ایسا ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم آپس میں الجھ پڑیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں صوبائیت کی بدبو پھر پھیل جائے, ایسا نہ ہو کہ وفاق پاکستان پھر کمزور ہو جائے. جناب اسپیکر, یہ باتیں میں آپ کے توسط سے ہر پاکستانی تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم وفاق کو کمزور کرنے والے نہیں, ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں. ہم وفاق پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. ہم صوبوں کی حقوق کی بھی بات کرتے ہیں, صوبوں کے احترام کی بات بھی کرتے ہیں, ان سے محبت کی بات بھی کرتے ہیں, ہم آہنگی کی بات بھی کرتے ہیں, اور پاکستان میں امن کی بات کرتے ہیں, پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں. کیسے ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے, کس طرح ہم سیلاب کا مقابلہ کریں گے اگر ہم آپس میں الجھ پڑیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی دنوں سے بات چل رہی تھی جناب اسپیکر, آپ کے بھی علم میں تھا, آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس بھی ہیں اور آپ پی ایم ایل این کے ایک بڑے سینئر رہنما بھی ہیں. میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے. کل اگر کشمیر کی بات ہوئی تھی تو میں خود اس ڈیلیگیشن میں گیا اور ہم نے جا کر وہاں کے حالات کو کنٹرول کیا. میرے اور دوسرے دوست بھی تھے, پی ایم ایل این سے بھی تھے. ہم نے کس طریقے سے, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کہیں بھی کوئی چنگاری نہ بنے, کہیں سے بھی کوئی دھواں نہ اٹھے, وہاں امن ہو, آشتی ہو. لیکن جو غیر ذمہ دارانہ بیانات آ رہے ہیں اس سے نہ صرف میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کو نہیں, عام پاکستانی کو بھی تکلیف پہنچی ہے. ہم تو خیر کی بات کرتے ہیں, ہم تو عزت احترام کی بات کرتے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی دیوار سے لگا لے گا, تو جناب اسپیکر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہماری عزت کی بات ہے, احترام کی بات ہے, ہماری قیادت کی عزت کی بات ہے. ہم آپ کی کسی بھی پارٹی کی جماعت کے بارے میں ہم نے کبھی غلط لفظ استعمال نہیں کیے, اور وہ لفظ میں یہاں دہرا بھی نہیں سکتا. جو کہا گیا ہے وہ میں کہنا بھی نہیں چاہوں گا, لیکن اس کو ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے. جناب اسپیکر, ہم نے ساری زندگی بڑی ڈٹ کر اپوزیشن کی ہے, مارشل لاؤ کی اپوزیشن کی ہے, بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کے سامنے ہم نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کھڑے رہے. ہم نے ساری جوانیاں جو ہیں اس جدوجہد کو دی ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو نے کیا کردار ادا کیا تھا, کس طریقے سے ہم ظلم اور بربریت کے سامنے سینہ سپر ہوئے تھے. وہ آج بھی وہی جذبہ موجود ہے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تک کوئی ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتا, جب تک پنجاب کی طرف سے اس سیوان میں یا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ ہمیں مطمئن نہیں کرتا, ہمارے لیے
इस कार्रवाई में हिस्सा लेना जो है बहुत मुश्किल है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्या बात हुई जनाब अल्लाह कि हमारा जो पार्लिमानी लीडर है पंजाब असेंबली में, उससे सिक्योरिटी ले ली गई है। ये डराने, उससे सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है। जो हमारा पार्लिमानी लीडर है, अभी उन्होंने मुझे चिट भेजी है कि मेरी सिक्योरिटी ले ली गई है। ये तो वो सियासत थी जिसको हम भूल चुके थे। किसकी सिक्योरिटी? हमारे जो पार्लिमानी लीडर है पंजाब असेंबली में, उनको सिक्योरिटी दी हुई है ना सबको। जनाब स्पीकर, ये बातें तो हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात भूल चुके थे। मैं खुद उसका मेंबर था, उस जो कमेटी उसको बना रही थी। उसके बाद क्या जज्बे थे, उसी के बाद फिर आपकी असेंबलियों ने 5-5 साल भी पूरे किए। तो मुझे खौफ आता है जब इस तरह की कोई बात करे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो हमारा सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं हो तो पाकिस्तान का है। वो उतना ही जनाब स्पीकर आपका भी है। जितना वो मेरा प्रोग्राम है, इतना वो शायद चीफ मिनिस्टर साहबा का भी है पंजाब वाली, ऐसा वो सिंध के चीफ मिनिस्टर का भी है, ऐसा ही वो बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर का भी है, ऐसा ही वो KPK के चीफ मिनिस्टर साहब का भी है। जो हमारा BSP प्रोग्राम है, उसको हम ये नहीं कहते, आप नहीं मानना चाहते कि चीज़ मत माने, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दुश्मनाबाजी पर उतर आएँ, एक दूसरे का शेरा हम खराश दें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करें, एक दूसरे के बारे में जो है वो तज़हीक अमेज़ लफ्ज़ अदा किए जाएँ। मैं उन सब लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऐसी नहीं है। हम किसी के चेहरे को जवाबन खराशेंगे नहीं, लेकिन एहतराम से ये कहेंगे कि भाई हम ये सब कुछ जानते हैं, ये हमने बहुत अरसा किया है, ना उससे आपका फ़ायदा हुआ है ना मुल्क का फ़ायदा हुआ है। हम इसको भूल कर आगे चलना चाहते थे। इस मुमलकत खुदादाद की खिदमत के लिए, अपने पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, इसमें जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए, जब तक हम आगे ना होगी ना आप आगे बढ़ सकेंगे ना हम आगे। हम तो अपोजिशन के भी एहतराम करने वाले लोग हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि इनको भी इतना ही हक है। हम जो इनकी जायज़ बात है, इनका भी हम हमायत करते हैं, लेकिन जमहूरियत और कानून और आइन, इसकी हिफाजत भी करना है। लेकिन अगर आप हमसे उलझते रहेंगे, हमें दुश्मनाम देते रहेंगे, उससे अगर किसी का कद बढ़े या उसकी कोई सियासत चमके, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक इस बात की कोई हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता, जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ। जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारिग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, बिलाखिर पीपल्स पार्टी भी खुलकर सामने आ गई। 3 मरतबा सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों से वॉकआउट कर दिया। पीपल्स पार्टी को अदम एतमाद की भी बड़ी ऑफर दी जा चुकी है। क्या पीपल्स पार्टी अब अदम एतमाद की जानब बढ़ेगी? चूँकि इस वक्त पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कर दिया है कि पंजाब हुकूमत ने जो उनके खिलाफ किया है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस बयान पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आसिफ जरदारी ने वाज़ेह तौर पर सुर्ख झंडी दिखा दी है।